الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے بہترین اعضاء اور ایسے جوارح اور ایسے آلات اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کیے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم اس دنیا میں ہمارا رہنا آسان ہو چکا ہے، اور انہی چیزوں کی مدد سے ہم دنیا کے بے شمار مشکل کام آسانی کے ساتھ کر گزرتے ہیں۔ یہ انسانی بدن میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے جس کی وجہ سے ہم بول پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ناک دی ہے جس کی وجہ سے ہم سونگھ پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں جس کی وجہ سے ہم پکڑ اور محسوس کر پاتے ہیں، اللہ رب العزت نے پیر عطا کیے ہیں جس کی مدد سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ان نعمتوں کا اندازہ لگانا ہو اور اس کی اہمیت کا پتہ لگانا ہو تو ہم یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم میں اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے درمیان جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا نہیں کی ہے کسی وجہ سے، تو ان کے اور ہمارے زندگی میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ہاتھ نہیں دیا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر اسے بیچارہ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو آنکھ نہیں دی ہے، وہ اللہ کی اپنی مصلحت ہے، حکمت ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں دی، تو ہم اس کو بیچارہ سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص کمزور ہے تو ہمارے اندر اللہ نے چونکہ سب کچھ دیا ہے تو ہم طاقتور ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہم اور آپ کو عطا کی ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شمار کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے تعلق سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اگر آپ اس کو گننا چاہیں تو گننا ممکن ہے۔ ایسی چیزیں جس کو آج کل گنا نہیں جاتا لیکن اس کو گننا ممکن ہے، اس کے امکان کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس دنیا کے پانی کے قطرات کو گننا چاہے تو گننا ممکن ہے۔ جیسے آج کل پانی جس کو کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ پانی بھی کبھی بوتل میں ڈال کر اس کو بیچا جائے گا اور اس کو ml کے حساب سے، لیٹر کے حساب سے بیچا جائے گا۔ ٹیکنالوجی آگے بڑھی، لوگوں نے دماغ لگایا، وہ چیز جو بالکل آزاد اور فری تھی اس کو بھی قیمتاً فروخت کرنے لگے، تو اس کو لیٹر میں لانا اور اس کو ml میں لانا اور اس کو ملی گرام میں لانا، یہ صاف طور پر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پانی کو اگر کوئی شخص کبھی ایسی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے کہ ہم قطرات بھی گن سکتے ہیں، ریت کے جو ذرات ہیں ہم اس کو بھی گن سکتے ہیں، اس کے بھی گننے کا امکان ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت کے پتے ہیں، اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں، ممکن ہے۔ اگر کوئی شخص ٹھان لے کہ مجھے گننا ہی ہے تو وہ گن لے گا۔ جانور کے اوپر جو بال ہیں ان کو گننا چاہے کوئی شخص تو بظاہر یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر گننا چاہے تو امکان ہے اس کا۔
لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے تعلق سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنی سانس باہر لیتا ہے، جو ہوا اپنے اندر کی باہر کرتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اندر کی ہوا باہر کی ہوا اپنے اندر لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ایک لمحے میں انسان 12 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور اس دوران اللہ کی اتنی ہی نعمتیں اس کے اوپر رہتی ہیں۔ تو اللہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، حساب نہیں لگا سکتے آپ ان نعمتوں کا۔ ہارون رشید جو کہ بادشاہ تھے، جن کا تقریباً پوری دنیا کے اوپر قبضہ تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے اللہ کی یاد دلانے کے لیے ان کے سامنے ایک سوال رکھا۔ بزرگ نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایک بات بتائیے کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور اس پوری دنیا میں کہیں بھی پانی نہیں ہے، اور صرف ایک آدمی کے پاس ایک گلاس پانی ہے، آپ اس پانی کو کتنی قیمت میں خرید سکتے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور میں اس پانی کو خرید کر پیوں گا اگر مجھے ضرورت ہے تو۔ دوبارہ بزرگ نے ایک سوال کیا کہ بادشاہ سلامت بتائیے کہ آپ نے وہ پانی پی لیا اور کسی وجہ سے وہ پانی نکلنے کا جو راستہ ہوتا ہے، پیشاب یا پاخانہ، اس راستے سے اس پانی کا نکلنا ناممکن ہو گیا، مشکل ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، راستہ بند ہو گیا، تو کسی ایک آدمی کے پاس، ایک ایسے حکیم کے پاس ایک گلاس دوائی ہے جس کو اگر آپ پی لیں گے تو آپ کو شفا مل جائے گی، اور وہ دنیا میں صرف ایک ہی آدمی کے پاس ہے، آپ اس کو کیا قیمت میں خریدیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو بزرگ نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ذرا غور کیجئے، آپ کی اس پوری حکومت، پوری سلطنت، دبدبہ، پاور، یہ جو کچھ بھی آپ کا بھوکال ہے، اس کی حیثیت صرف ایک گلاس پانی کی ہے، جس کو آپ ایک گلاس پانی اپنے بدن کے اندر لینے اور اسی ایک گلاس پانی کو باہر نکالنے میں خرچ کر دیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بے شمار ایسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم لمحے بھر میں ان تمام نعمتوں کو برتتے ہیں، آزماتے ہیں، ان کو یوز میں لاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان تمام شکرانے کے طریقوں میں ایک سب سے عظیم طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم میرے رب سے، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کی باتوں کو پورا کرتا ہوا آتا ہوں۔ بے شمار احادیث ہیں، بے شمار قرآنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک خاص تعلق کو بتایا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے اپنے اپنے اوقات سے اللہ تعالیٰ سے ضرورت کے مطابق مانگی، دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ضروریات کو پورا بھی کیا۔ خود نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم آتے ہیں تو ہمیں آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، اس رہنمائی سے بھری ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام سے اپنے تئیں دعا کے تعلق سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریے، جبکہ اللہ کے نبی پاک صاف تھے اور آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا تھا، آپ بخشائے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے دعاؤں کی درخواست کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہم سوچیں تو ہمیں اس بات کا صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی چیز لینا ہے تو ہمیں گریہ و آوزاری اور قناعت پسندی اور اپنے آپ کو کمتر ظاہر کر کے ہی ہم کسی سے کوئی چیز لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر
آپ کے پاس کوئی فقیر آئے، کوئی غریب آئے اور وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور وہ اپنا چہرہ کسی دوسری طرف رکھے یا اس طریقے سے مانگے جس سے اس کی انانیت اور اکڑ کا اظہار ہو، تو آپ سچے دل سے بتائیے کیا آپ اس کو کبھی کوئی چیز دیں گے؟ وہیں پر اگر کوئی ایسا شخص آئے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں اور وہ اپنی فریاد کو آپ کے سامنے رکھے اور اس طریقے سے وہ آپ سے مانگے کہ آپ کو ایسا لگے کہ واقعی یہ شخص ضرورت مند ہے، تو اگر آپ کا ارادہ 1 روپیہ دینے کا تھا تو شاید آپ اس کو 5 روپے دے دیں، شاید آپ اس کو 10 روپے دے دیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس شوق اور جذبے کے ساتھ مانگتے ہیں تو یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ علماء اکرام نے اس کے اسٹیج بتائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ چیز اس کو نہیں مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجدان سے اور اللہ تعالیٰ کے حساب سے وہ چیز اس کے لیے خیر نہیں تھی، اس میں اس کے لیے بھلائی نہیں تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز عطا نہیں کی۔ اس کی ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو اس ایک دعا کے بدلے جس کو اس دنیا میں ظاہراً وہ چیز نہیں ملی تھی، آخرت میں اس سے 3 گنا زیادہ وہ چیز عطا کریں گے۔ تب انسان جنت میں یہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کی جاتی، جتنی دعائیں میں مانگتا تھا وہ ریجیکٹ کر دی جاتی اور اس کا پھل مجھے آخرت میں مل جاتا۔ انسان تمنا کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی چیزوں کو مانگنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ سیدھے مسجد کا رخ کیا کرتے تھے، سیدھے مسجد کی طرف جاتے تھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کا چپل بھی اگر ٹوٹ جاتا تھا تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ موچی کے پاس نہیں جاتے تھے، سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے تسمے کی فریاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا چپل ٹوٹ چکا ہے، اب اس کے جوڑنے کا انتظام فرما دیجئے۔ یعنی ظاہراً ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے۔ یہ چیز ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آج ہمارے درمیان فراوانی ہے، ہر شخص کے پاس آج کل 1,00,000 2 لاکھ روپے موجود ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ اچانک ہمارا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے فوراً پیسے نکل آتے ہیں، تو ہر شخص کے پاس موجود ہوتے ہیں، رقم کچھ نہ کچھ بینک بیلنس رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے اس چیز کو استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس 1,000 روپیہ موجود ہے، اس میں سے 100 روپیہ اس کا خرچ ہونا ہے کسی چیز میں، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے اے اللہ تعالیٰ میرے سامنے یہ پریشانی آ گئی ہے، اس میں 100 روپے خرچ ہونے ہیں، آپ اس میں برکت کا معاملہ فرمائیے اور جو میرے حق میں خیر ہو اس کو مہیا فرمائیے۔ تو وہ جو 100 روپے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں وہ ہمیں اپنی جیب سے اسی وقت دے رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ طریقہ اختیار کر کے اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور عام طور پر ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں بے شمار ایسے فونز آتے ہیں، لوگ ایسی شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ گنہگار میں بھی ہوں اور ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نیک ہوں گے، اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوں گے، لیکن جو دستور ہے وہ دستور یہی ہے اور ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ ہم تمام چیزوں کے باوجود ہم یہ بات کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے مانگنا چاہیے اس طریقے سے ہم نہیں مانگتے ہیں۔ ہمارا طرز کیا ہوتا ہے، ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں بلکہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دعائیں پڑھنے سے کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت
فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم، یہ ہم نے پڑھ دیا ہے، ہم کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہے دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آپ کسی آدمی کے پاس بلا کسی وجہ کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہاتھ پھیلانے کا آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس سے روپیہ مانگ رہے ہیں، آپ اس سے اناج مانگ رہے ہیں، آپ اس سے کپڑے مانگ رہے ہیں، آپ اس سے کسی چیز کی فریاد کر رہے ہیں، تو آخر اللہ تعالیٰ سے آپ کیا مانگ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ زبان عربی ہونی چاہیے، لوگوں میں غلط فہمی ہے، اور مساجد میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے جو جہری دعاؤں کا سلسلہ چلا آتا ہے کہ ہم زور سے دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ان نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کو مانگنا کچھ ہوتا ہے اور وہاں پر بولا کچھ اور جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جوان ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اور وہ شخص امام ہے، اور وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی بیوی عطا کر دے، اور ہمارے پاس ایسے لوگ مصلی موجود ہیں جن کی آلریڈی شادی ہو چکی ہے۔ بھائی وہ تو اپنی ضرورت کو مانگ رہا ہے، اور جو شخص یہاں پہ جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو شادی کی تو ضرورت ہے نہیں ابھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی چیز مانگ رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور وہ چیز مانگ رہا ہے امام صاحب جس کی اس کو ضرورت ہے۔ تو صاف طور پر عقل یہ بتاتی ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو مانگنا چاہیے۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے صاف طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب کریں اور اس کے بعد مانگیں۔ نمازوں کے بعد مانگنے کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ہم ہاتھ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ کر اپنے سر پہ اس کو اپنے چہرے پہ پوچھ لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی جو ہے فیس فریشنر، کوئی ایسی چیز تھی جو آج کل آتی ہے ٹیشو پیپر کے طریقے سے، اس کو ہم نے ہاتھ میں لیا تھا اور ہم نے اس کو چہرے پہ مل دیا، جس سے ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ بھائی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے جو بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے جس کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ واقعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شوق اور جذبے کے ساتھ مانگنا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ بھی عطا کرتے ہیں۔ اگر شوق اور جذبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بالکل بھی عطا نہیں کرتے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حرم مکی میں دیکھا۔ حرم میں خانہ کعبہ کا جو ادارہ ہے، جو دیواریں ہیں 4 دیواری، اس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فقیر ہے اور اس کے آنکھیں نہیں ہیں، اور جس طریقے سے آج کل ہمارے فقیر بھائی جو مانگتے ہیں، جو آج کل سلسلہ چلا آ رہا ہے مارکیٹ میں، آج کے دن آپ دیکھیں گے ہزاروں عورتیں، ہزاروں جو ہے جو ہاتھ کٹے پاؤں کٹے لوگ مانگ رہے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہم پریشان ہیں، ہم کو دے دو، ہم کو دکھائی نہیں دیتا، ہم چل نہیں پا رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، بس وہ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ صحیح معنی میں اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو دے دے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا حرم مکی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے اللہ میری روشنی لوٹا دے، اے اللہ میری آنکھوں میں روشنی لوٹا دے۔ تو حجاج بن یوسف ایک دم مونڈی بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک باڈی گارڈ کو سامنے کھڑا کیا، کہا کہ میں ابھی طواف کرنے جا رہا ہوں، جب میں طواف کر کے لوٹوں اگر اس کی آنکھوں میں روشنی نہ آئے تو اس کا سر قلم کر دینا۔ یہ اس نے ایک بات کہی، اتنا مونڈی بادشاہ تھا، یعنی طواف میں کر رہا ہوں، واپسی میں اگر اس کی آنکھ میں روشنی نہ آئے تو اس کا سر قلم کر دینا۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ حجاج بن یوسف، اور وہ بھی یہ کہہ کے گیا ہے کہ ایک طواف میں اگر روشنی نہ آئے تو سر قلم ہوگا، تو اب اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا اے اللہ تب تک تو میری روزی کا سوال تھا، اب میری جان کا سوال ہے، اے اللہ اگر اب میری روشنی نہیں لوٹے گی تو اب میرا سر قلم ہونا طے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی لوٹا دی۔ علماء کرام نے اس کو لکھا ہے، تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ اس کے طواف سے واپس آنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ یہ اس بات کا صاف طور پر یہ ایک ثبوت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے مانگیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ضرورت کچھ ہوتی ہے، مانگتے کچھ ہیں، کرنے کا طریقہ کچھ ہوتا ہے، مانگتے کچھ ہے۔ بھائی ذرا بتائیے، ایک شخص آئے اور ہمارے سامنے اس طریقے سے ہاتھ پھیلائے اور اپنا چہرہ ادھر کو کر لے تو کیا آپ اس کو دیں گے؟ آج ہماری دعاؤں کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہاتھ اٹھا کر کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ نہیں رہے بلکہ اپنی ایک رسم پوری کر رہے ہیں۔ تو بتائیے ہماری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ اور ایک طریقہ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آرڈر لکھواتے ہیں۔
جس طریقے سے ہم ہوٹل میں، زومیٹو میں یا کسی فوڈ والے ایپ میں ہم کھانے کا آرڈر لکھواتے ہیں کہ ہمیں 2 چپاتی، 1 تھالی اور 1 دال ہمیں دے دیجئے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہم آرڈر لکھواتے ہیں، اے اللہ ہماری مشکلیں حل فرما، اے اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ ہم جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، ہمیں شفا عطا فرما۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو ہم حکم دے رہے ہیں نا۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہم گریہ وزاری کے ساتھ رو کر سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے، اپنے جو کریا کرم ہیں سب کو کھول کر اللہ کے سامنے رکھیں اور یہ بات کہیں ہم واقعی گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ مغفرت نہیں کریں گے تو ہماری کون مغفرت کرے گا؟ آپ ہماری پریشانیوں کو حل نہیں کریں گے تو کون ہماری پریشانی حل کرے گا؟ آپ اگر شفا نہیں دیں گے تو اس دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو شفا دے سکے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو ایک شوق پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک جوش آئے گا اور اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے میں ہماری مغفرت کر دیں گے، ہماری ضروریات کو پورے کر دیں گے، ہمارے مسائل کو حل کر دیں گے، ہمارے حالات کو درست کر دیں گے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات کرنی ہے اور ہمیں دعاؤں کا اپنا طریقہ اور اپنا پیٹرن بدلنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں تو اپنی ضروریات کو مانگیں، امام کو فالو نہ کریں۔ بھائی جس وقت آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آپ نے جب یہ انگلی اٹھا دی التحیات میں، اس وقت آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ یہ جو سلام ہے یہ دعا ہے، نماز کا امام کا آپ کا تعلق وہیں پر ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سلام ایک دعا کے ذریعے سے آپ نماز کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ امام صاحب کی دعا کو بھی ہم لوگ فرض سمجھتے ہیں۔ اس کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کے بعد دعا سے پہلے اٹھ کر چلا جائے تو لوگ اس کو ایسے ایسے مڑ کے دیکھنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ کر دیا۔ بھائی اس کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ امام کو جو ضرورت ہے وہ مانگے گا، مجھے جو ضرورت ہے میں مانگوں گا، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ مانگیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنے کا طریقہ بدلیں، اپنے طریقے کو صحیح کریں اور اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کے ساتھ مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا اللہ کی تعریف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پر شروع کی جاتی ہے، اس دعا کو قبول ہونے سے کوئی ذات روک نہیں سکتی ہے۔ شروع میں اللہ کی تعریف، یعنی اللہ کا کوئی کلام، اللہ کی تعریف اور حمد، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اس کے بعد ہم اپنی ضرورت کو مانگیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق